السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام ہے رمضان اور میرے معمولات۔ میرا نام سعدیہ ملک ہے۔ الحمدللہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے رمضان المبارک، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں اور ان سے جان رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے رمضان کے معمولات کو مینج کرتے ہیں اور اپنا رمضان کس طرح فروٹفل گزارنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کی ہماری مہمان ہے ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ کا انٹروڈکشن ضرور کرواؤں گی۔ ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم الحمدللہ بزنس لیڈی ہیں اینڈ شی ڈیلز ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری الحمدللہ، اور اکرم میڈیکل کمپلیکس الحمدللہ ان کا اپنا ہاسپٹل بھی ہے، اور یہ فاؤنڈر ہیں ماشاءاللہ ویمن چیمبر اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری کی۔ ماشاءاللہ شی اسٹل ایسوسیٹیڈ ود دیٹ، بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی بہت فلی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، یہ بھی اور ان کی فیملی بھی الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ الحمدللہ رمضان المبارک ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، تو آپ کی ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ آپ کی بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور آپ کی ایک اپنی روٹین بھی ہے ماشاءاللہ، تو اس کے ساتھ آپ کس طرح سے رمضان کی روٹین کو مینیج کرتی ہیں؟ سعدیہ بہت آپ کو بھی رمضان مبارک ہو۔ جی الحمدللہ۔ اس میں جیسے آپ جانتی ہیں کہ سب سے پہلے تو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کے اندر۔ جی بالکل۔ اور اب تو خیر آ بھی گئے ہیں تھوڑے سے بہتر ٹائمنگز، مطلب اٹس ناٹ دیٹ ارلی، تو وہ اس سے ہمارا جو پہلا ہوتا ہے اسٹیپ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا سروسز جو ہیں ہماری انڈسٹری کی اور اکرم کی اس کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ دیٹس دی فرسٹ اسٹیپ۔ رائٹ۔ ہم اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں اسی ٹائم پر 8 بجے، اور لیکن ہم بند جلدی کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے اور ان کو اتنا تھکاوٹ نہ ہو جائے، تو ہم اس میں تقریباً 3 گھنٹے پہلے بند کرتے ہیں۔ تو وہ ٹائم شارٹ کر دیتے ہیں، 8 to 3 سب کے لیے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ود دیٹ از فیسیلیٹیشن۔ اور اس میں پھر وی میک شور کہ وہ اپنے گھروں میں ٹائم پہ پہنچ جائیں اور اپنا ریسٹ کر کے پھر اپنی تیاری کریں افطاری کی، کہ آپ کو جیسے جانتی ہیں کہ افطاری بھی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، جو اچھی بات ہے کہ سب مل کے اس کو سب مل کے اس میں جوائن کرتے ہیں۔ تو ایک تمہارا یہ اسٹیپ ہے۔ جی چونکہ وہ سب کچھ ارلی اور شارٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہو جاتا ہے، ایڈیشنل ٹائم جو ہم پورا سال نہیں یوز کرتے، تو وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری جو اپنی کوشش ہوتی ہے، اگر میری ذات کے ساتھ تعلق ہو تو آئی لک فار دوز کلاسز، اب تو خیر آن لائن ہے، جہاں پر میں جا سکوں اور جو آفٹرنون میں شروع ہوتی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اگر ہی ہم ٹائم نہیں دیں گے آف تو پھر ہم اس جگہ پہ پہنچ نہیں سکیں گے، بلکہ وہاں جا کے ہم تھوڑا ہمیں نیند بھی آئے گی، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ قرآن سے ایک تعلق جو ہو اور قرآن کے لیے وقت نکالا جائے۔ میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی، اب تو خیر انشاءاللہ آن لائن ہے، زیادہ ایزی ہے، آپ کا سفر کا ٹائم بچ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ادروائز اس کے دونوں کے چارمز ہیں، ایک تو یہ چارم ہے کہ ہو جائے گا اٹینڈ، دوسرا یہ چارم ہوتا ہے کہ سب لوگوں میں بیٹھ کے سنیں، تو وہ تو شاید اس دفعہ نہ پاسبل ہو، لیکن یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں کوشش کرتی تھی کہ میں جوائن کروں الحمدللہ۔ تو میں وہ جوائن کرتی تھی کوئی 2 گھنٹے کی کلاس، اور پھر وہ کافی دورہ قرآن آپ کرتی تھی الحمدللہ۔ جی ہاں، وہ جوائن کرتی تھی۔ مجھے اب دیکھیے اتنی فیسیلیٹیشن آپ لوگوں نے بھی کر دی ہے اور بھی لوگوں نے بہت سہولیات کر دی ہیں کہ پہلے صرف 10 سے 12 والا کانسیپٹ تھا، پھر آفٹرنون کانسیپٹ آیا، اب وہ لیٹ آفٹرنون بھی آنا شروع ہو گیا، اور وہ ہم نے مجھے یاد اگر پڑتا ہے تو میں نے اساتذہ سے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کچھ ایسا کمفرٹیبل کر دیں کہ ورکنگ ویمن بھی آپ کو جوائن کر سکیں۔ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ مطلب اچھا ہو جائے گا، تو وہ بہت ہی شی از اے گڈ فرینڈ آف مائن آلسو، تو انہوں نے کہا کہ
آپ کی رائے اچھی ہے تو ہم اس میں کچھ کریں گے. جی. تو اب لیٹ آفٹرنون بھی آ جاتا ہے. جی. تو وہ آفٹر ظہر ٹائم بھی جو ہے وہ قرآن کلاس کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے دورہ قرآن کے لیے, اسپیشلی جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے, ورنہ پہلے وہ محروم فیل کیا کرتی تھی جب ٹائمنگز اس طرح سے نہیں. لیکن سالیہ وہ پہنچ نہیں نہ سکتی 3-3:30 سے پہلے. جی. بیکاز گھر جائیں گی. ہاں یہ ہے کہ سارا وہ ایک ٹائم مینجمنٹ ہے. ہاؤس وائف نے تو گھر سے نکلنا ہے. جی. ورکنگ وومن نے پہلے گھر جانا ہے, پھر سارا سیٹ دیکھنا ہے, سب سیٹ اپ دیکھنا ہے, پھر ہی وہ آئے گی نا. ریلیکس مائنڈ تو تبھی ہوگا نا کہ جب وہ پیچھے اس کو اطمینان ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو رمضان المبارک میں لائک آپ کا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ورکنگ ویمن بھی ہیں ماشاء اللہ اور آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو ڈیورنگ ایکٹیویٹیز بھی ہوپ فلی آپ کیا سارا کچھ جیسے جو تسبیحات, ذکر, اذکار, دعائیں وہ تو چلتی رہتی ہوں گی اور موٹیویشن بھی آپ لوگوں کو ضرور دلواتی ہوں گی. جی دیکھیں جو ہمارا ایڈیشنل میرا ہوتا ہے, خیر ایک تو میری روٹین بھی ہے. جی. لیکن کہ میں فجر سے کوئی آدھا گھنٹہ ایسا پہلے اٹھ جاتی ہوں اور دین آئی ڈونٹ گو ٹو سلیپ. تو وہ جو ٹائم ہے وہ میں اپنا قرآن پڑھتی ہوں, اپنے نفل پڑھتی ہوں. اور قرآن میں نے جو شروع کیا ہے وہ ہے اس کا ترجمے کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ. اچھا ماشاء اللہ. تو اس میں وہ میں خود ہی اپنی ایفرٹس ہی کر رہی ہوں, بیکاز اتنا ٹائم جو مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس ٹائم پہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی ٹیچرز کی اور اس طرح کی. تو رمضان میں آپ کیسے اس کو زیادہ آف کورس کر دیتی ہوں گی وہ ٹائم جو قرآن کے ساتھ زیادہ ٹائم مل جاتا ہے نا. جی ہاں, میں نے ٹارگیٹ یہ کیا ہوا ہے کہ اب میں ابھی دیکھیں ابھی میں پڑھتی ہوں 2 رکوع. جی. میں 2 رکوع اس کی ٹرانسلیشن بھی سنتی ہوں, اس کو 3-4 سے ریفرنسز بھی پڑھتی ہوں. الحمدللہ کوالٹی ٹائم گزارتی ہیں قرآن کے ساتھ. وہ پورا ہوتا ہے اس کو. آئی لائک پہلے تو میں اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں ریڈنگ میں مجھے مطلب سمجھ لگے, اور اب وہ کافی حد تک الحمدللہ مجھے سمجھ لگنا شروع ہو گیا. یہ مجھے استاذہ نے شروع کرایا تھا. جی ماشاء اللہ. استاذہ نگہت ہاشمی کا تو یہ ماشاء اللہ ویسے بھی ایک ٹرانسلیشن خود بھی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو, تو میں نے شروع کیا تھا. اب تو یہ کب ایزی ہو گیا. اب جیسے رکوع جب میں شروع کرتی ہوں تو مجھے 60-70% فرسٹ ریڈنگ میں سمجھ لگ جاتا ہے. جی. وچ از جو میرا خیال ہے کہ میرے لیے وہ بہت اچھا اچیومنٹ ہے. پھر جب میں تفسیر سنتی ہوں تو اور پھر اس میں لنک بھی آ جاتے ہیں نا کہ یہ کون سا ایونٹ تھا, اس کی ڈیپتھ میں کیا میننگ تھی اینڈ آل دیٹ. تو وہ پھر زیادہ آپ کو سمجھ لگ جاتا ہے. اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. تو یہ دیٹ ٹیکس می لائک اباؤٹ 1.5 hours ایوری ڈے ادر دین رمضان. اچھا. رمضان. جی. اور رمضان میں تھوڑا آپ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ 1.5 hours تو میرا مسٹ ہے نا ود آل دس. بالکل الحمدللہ. الحمدللہ بہترین وقت تو وہ ہے نا جو قرآن کے ساتھ گزر جائے. الحمدللہ. اور یہ ہے کہ نفع اٹھانے کے اللہ توفیق دے, اور رمضان میں زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے. اور اب یہ ہوگا کہ صبح کی ایکٹیویٹی بتا دی میں نے جو میری ناول تھی. اب ان ایڈیشن ٹو دس اب میں انشاءاللہ مغرب سے پہلے بھی میں کوشش ہوتی ہے کہ میرا گھنٹہ اس میں لگ جائے, تو میں ایڈیشنل 2 اور رکوع ٹارگیٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی میں اس میں پڑھ لوں. تو دس از مائی روٹین جو میں افطار سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد مطلب مجھے لگا کہ آپ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن پہ زیادہ بلیو کرتی ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ لوگوں کا نا تھوڑا ٹارگیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 2 قرآن ختم کرنے ہیں, 3 کرنے ہیں, تلاوت کرنی ہے, اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو وہ بھی آپ تلاوت کا اپنا ایک نفع ہے, بٹ یہ کہ ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے کیا جائے تو کوالٹی ٹائم جو ہے وہ زیادہ پڑھنے کا ایک ثواب ہے. جی بالکل بالکل. وہ تو کوئی لیکن ہمیں تو پڑھ ہی رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ تو مطلب میرا بلیو یہ ہے کہ پڑھنے کا ثواب ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ پیج 1 سے پیج 30 تک مطلب آپ پڑھو اور وہ اس کا سمجھ نہ آئے. ہاں ثواب تو خیر ہر چیز کا ہی ہے. اس کو قرآن کو کھولنے کا بھی ثواب ہے. لیکن اب میں نے یہ دیکھا کہ the way I've done it نا I thoroughly enjoy it. ماشاءاللہ. ہاں, اور مجھے بڑی اچیومنٹ لگتی ہے کہ جب میں پڑھتی ہوں تو جب مجھے پورا رکوع ایک دم سمجھ لگ جائے تو اور آپ کو اس کا بہت زیادہ نفع تراویح میں فیل ہوتا ہوگا. ہاں جی. تراویح میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور باقی تراویح میں ابھی تک تراویح میں میری وہ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ عربک کی قرآن کے ساتھ, تراویح میں مجھے کوئی تو بہت ہی تیز پڑھتے ہیں نا,
جی تو میرا وہ فلو ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. جی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سپارہ اس نے پڑھانا ہے نا وہ جی. پڑھ کے جاؤں. اچھا ماشاءاللہ یہ تو خیر بہت وہ اچھی پڑھ کے روٹین ہے جاؤں تاکہ مجھے وہ پتہ چل جائے کہ وہ مطلب کیا کانسیپٹ ہے اس کا نا. کہ وہ بھول بھی جاتے ہیں نا آپ کو, لیکن پھر بھی آئی کانٹ فالو دا فلو, اٹس ٹو فاسٹ فار می. تو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جگہ جہاں پہ وہ تھوڑا سلو پڑھتے ہیں. جی کچھ ایسے ہیں جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہاں جی ایک دو مجھے ہر ایک ملے کا تھے. اپنا سٹائل ہوتا ہے. ہاں جی وہ تھوڑا سا سلو پڑھتے ہیں, دے ٹیک لٹل لانگ آلسو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ادھر پڑھ لوں تاکہ وہ مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھ نکلی. لیکن ابھی تک آئی ایم نو ویئر نیئر دیٹ کہ میں تراویح وہ قرآن پڑھی اور مجھے سمجھ لگ جائے. یہ ذرا مشکل کام ہے, ابھی نہیں مجھے سمجھ لگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ضرور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. دور ہوں انشاءاللہ. ابھی تو مجھے پڑھ کے سمجھ لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے میرے لیے, تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ. جی آپ کی باقی فیملی کے بارے میں بتائیے. آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بچے وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا کیسے تعلق ہے قرآن سے؟ رمضان کیسا گزارتے ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ از ویری ویری پرٹیکولر. ہی از ڈاکٹر جاوید اکرم. ہی از وائس چانسلر آف UHS. ماشاء اللہ. تو وہ ان کا جو ہے ان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بہت کنٹریبیوشن ہے جی ماشاء اللہ. کووڈ میں بہت زیادہ ہے, جی بالکل ایسے, ریسرچ میں بہت زیادہ جی ہے. بالکل ایسے ہی. ہی از ٹیکن اپ دس UHS ٹو another level. جی جو پہلے UHS was not recognized at all, حالانکہ اس کے مینڈیٹ میں سب کچھ تھا. and now it's actually changed the level of UHS. now people are only talking of UHS. جو اچھی کنٹریبیوشن ہے, بیکاز کنٹریبیوشن تو پبلک کے لیے. جی بالکل, اور اللہ کے لیے ہوتی ہے. بالکل. تو ڈاکٹر جاوید کا یہ ہے کہ وہ ماشاء اللہ نماز کے ہم دونوں ہی بڑے پابند ہیں الحمدللہ. لیکن وہ قرآن شام میں پڑھتے ہیں. ہاں وہ صبح نہیں, ہی کانٹ جسٹ ڈو دیٹ. تو وہ صبح جب میں کہوں بھی نا تو وہ نہیں. اب رمضان لیکن پڑھتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ بھی کلینک کے بعد آ کے انہوں نے پہلے قرآن پڑھنا ہے اپنا, اور وہ بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جیسا میں پڑھ رہی ہوں. اچھا الحمدللہ. اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. اور وہ شام میں کھانے سے پہلے ہی ہیز ٹو ڈو دیٹ. تو پھر ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ختم کرے تلاوت اپنی پوری کر. اور رمضان میں تھوڑا سا زیادہ بڑھ جاتا ہوگا. رمضان میں وہ اب تو یہ تو کھانا تو ذرا مغرب کے بعد آ جاتا ہے نا آج کل, تو وہ ذرا لیٹ ہی ہو جاتا ہے ہمارا, بیکاز وی آر ویٹنگ فار ہم ٹو فنش. لیکن رمضان میں چونکہ افطار کے بعد تو ٹائم ہی ہے نا, تو وہ ان کے لیے کافی ٹائم ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی یہ جو قرآن کی ہے یہ کنٹینیو رکھ سکے آن اے بگر اسکیل انشاءاللہ. تو وہ مغرب سے عشاء تک وہ کریں گے, پھر عشاء کے بعد بھی پڑھتے رہتے ہیں. جی تو رمضان میں جو باقی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لائک جیسے ہم بہت سا جیسے افطار کروانا, کوئی راشن ڈسٹریبیوشن, کچھ اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ؟ اس میں ہم ایز اے گروپ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ایز اے پرسن سنگل بھی الحمدللہ. جی ایک تو یہ ہے کہ اسٹیپ 1 میرا کیا ہوتا ہے سعدیہ, کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کو میں پورا سال سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں. جی ان کا مہینے کا لگایا ہے. جی تو وہ ان کا میں ڈبل کر دیتی ہوں رمضان میں. ابھی ہو جائے گا, ابھی آج کل میں اس کو پتہ ہے کہ میں نے ڈبل پیسے بھیجنے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ ان عید سے پہلے ہم دوبارہ پیسے بھیجتے ہیں ان کے تیاری کے لیے, کہ وہ اپنی تیاری بھی کر لیں. تو یہ تو ہماری ہے جو ان کے ساتھ, جن کے ساتھ ہم جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں نا بڑی دیر سے. تو پھر ہمارا ہوتا ہے یہ جو زکوٰۃ کا جو میکسیمم ایکسپینس ہے, وہ رمضان میں میرے بچے بہت اس میں پریفر کرتے ہیں, میرے چاروں بچے, کہ وہ رمضان میں ہی اس کو کریں زیادہ. تو میرا اس میں تھوڑا سا ویژن تھوڑا فرق ہے. بہت ثواب ہوتا ہے, مطلب ایک نیک کام کا تو ثواب ہے. جی بالکل, اور رمضان میں تو کئی گنا اجر ہر عمل کا بڑھ جاتا ہے. میرا یہ ویژن ہوتا ہے کہ میں ایک ٹوٹل زکوٰۃ کا میں بنا لیتی ہوں 25% میکسیمم, جو میں رمضان میں کرتی ہوں. میں پورا سال کرنا چاہتی ہوں. یہ میری اپنی ہے ایک آئیڈیالوجی ہے. I want to remain connected with people. ہاں وہ تو آف کورس, کوئی رمضان میں تو ویسے ایک بار کیا کہ ساری زکوٰۃ رمضان میں اسپینڈ کروں گی. کچھ لوگوں کا سال اس ٹائم پہ پورا ہوتا ہے. میرے بچے ہمیں پوچھا نا, بچے میرے کوشش کرتے ہیں کہ وہ 100% رمضان میں. الحمدللہ. تو وہ
مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت، آپ کو لگتا ہے آل ایئر راؤنڈ زکوٰۃ کا سلسلہ چلنا چاہیے؟ میری کنیکٹیوٹی رہتی ہے جی بالکل بالکل، اور اس کچھ پہ تو ان ہینڈ بھی ہونا چاہیے، کسی کو ایسی ضرورت ہے جو آپ ریفیوز نہیں کر سکتے، بالکل، تو میں اس میں بڑی کیونکہ بہت ساری مدازات، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، وہ میں آف کورس وہ آل ایئر کیلکولیشن سے راؤنڈ. بہت چلتی ہوں. زکوٰۃ کی اگر بات کریں تو ہے ہی کیلکولیشن، جی کیلکولیشن بھی ہے اور اسپیسیفیکیشن بھی ہے کہ آپ کس کو دے سکتے ہو، کیونکہ اس میں اور مدات ہوتی زکوٰۃ ہے. کا میں نے اپنے بچوں کو جو سکھایا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا نصاب بنانا. جی بالکل، زکوٰۃ کا نصاب اچھا میرے الحمدللہ، نزدیک میرے پرسینٹیج اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بالکل، آئی ایم ناٹ عالم ایٹ آل پلیز. جی نہیں آف کورس، لیکن ایوری بڈی نوز، یہ تو کامن نالج ہے. جی کہ جو ایک پرسینٹیج اللہ تعالیٰ نے دی ہے 2.5%، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آلسو وانٹس اس ٹو کیلکولیٹ. 2.5% جو دے دی ہے ہمیں، جو پتہ ہے معلوم ہے، تو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے. اٹ از ناٹ لائک دس کہ آپ مطلب اتنا مطلب آپ جی بالکل جو ہے جیسے ود آؤٹ کیلکولیشن تو آپ نہیں دے سکتے، وہ تو آف کورس آپ نے دینی ہے. بالکل، تو اس میں پھر کیلکولیشن ہے، تو پھر ہم میں بھی کیلکولیشن سے چلتی ہوں نا. جی تو میں اس کا جو 25% ہے وہ رمضان کے لیے رکھتی ہوں، رائٹ. اور 75% تھرو آؤٹ دی ایئر. اچھا، آپ کامرس انڈسٹری سے بھی جیسے وابستہ ہیں، اور لائک وہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں نارملی رمضان کے اندر؟ جیسے لوگ زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت دیتے ہیں، نہیں اس کے علاوہ بھی عبادات کی طرف بھی، اور ان کا رمضان کیا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اللہ سے تعلق میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آتی ہے؟ اس طرح تو ٹائم وائز دیکھیں، یہ ہے کہ اوبیسلی چیمبر کا ٹائم بھی شارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم چیمبر میں بھی ہم ویکلی رکھتے ہیں ایک گیدرنگ، رائٹ، مارننگز میں. ہم اس کے اوپر رمضان پہ ہم کوئی ٹاک رکھ لیتے ہیں. اساتذہ کو بھی ایک دفعہ ہم نے بلایا تھا، آن لائن لے لیتے ہیں، ہم ٹاک رکھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ماحول بنا دیں، تو موٹیویشن ہی ہے نا. جی بالکل. لیکن ہم وہ بہت فلوٹ کرتے ہیں کہ قرآن کلاسز کہاں کہاں ہو رہی ہیں، دورہ قرآن کہاں کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم اپنے ممبرس کو بہت زیادہ فلوٹ کرتے ہیں، انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ دیتے ہیں. بلکہ اس کے بعد ہم پھر ہماری جو ایک لڑکی ہے جو میڈیا کرتی ہے مینیج، اس کو میری انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ تم پوچھو بھی کہ کس نے کس میں بک کرایا ہے. سو شی گوز آن الحمدللہ الحمدللہ. وہ بھی ایک بہت اجر ہوتا ہے دعوت کو پھیلانا. جی وہ ہم بہت کرتے ہیں. بالکل، وہ ہم کہ میں پھر باقاعدہ اگر کوئی ایسا کورس ہے جو ہم نے فلوٹ کیا اور کسی نے جوائن نہیں کیا، پھر میں اس کو خود بھی فون کر رہی ہوتی ہوں کہ اچھا تمہیں کیا چاہیے، تم کون سے والا جوائن کرنا چاہتی ہو. وی ٹرائی ٹو سارٹ ہر آؤٹ. رائٹ، وی کانٹ پش دیم بٹ وی ٹرائی ٹو میک اٹ مور ایزی فار دیم. بتا کے اچھا یہ کر لو، اچھا وہ کر لو. تو یہ پھر انفارمیشن ٹرانسمیشن آپ کرتی رہتی ہیں. اسی چکر میں جیسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ 7 دن میں بھی قرآن لوگ ختم کرا دیتے ہیں. یہ بھی تھا منزل کے ساتھ قرآن جو ہے وہ نہیں رمضان مطلب اس طرح دورہ قرآن. جی دورہ قرآن بھی وہ منزل کے ساتھ. جی مجھے نہیں معلوم تھا، میرا خیال تھا کہ وہ خود 1 to 1 ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ گروپ میں کریں. وہ بھی ہمیں پتہ چلا اور وہ بھی ہم نے پھر فلوٹ کیا. اس طرح ہر ایک کو کیپ آن موٹیویٹنگ دیم کہ سبھی یہ اویلیبل ہے. اویلیبلٹیز بہت بتاتے ہیں. کیا پھر ہم ان کو زکوٰۃ کے اوپر نصاب بنانے کا ہم ایک ٹریننگ دیتے ہیں جی ہر رمضان میں. اچھا الحمدللہ. ان کو بٹھا کے ان کو بتاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. ویسے بھی آپ کا کیلکولیشن اور اس کا ان کو بلاتے ہیں بیکاز ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کس طرح کریں، کیا کریں، کس کون سی. فار ایگزامپل دیکھیں یہ بڑا کامن ہے ہماری لیڈیز کے ساتھ، سب کے ساتھ ہی، کہ اچھا وہ تو میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ بھائی زکوٰۃ اس کی ویلیو پہ نکلے گی. اچھا وہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو بھائی زیادہ ہے تو اسے بیچ دو. وی آر لائک دیٹ سارٹ، وی آر ویری ابرپٹ آن دیٹ. تو یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں. صحیح الحمدللہ. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نا، یہ ہم ان کو بہت، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور یہ تو بڑی اچھی فیسیلیٹیشن ہے. یہ تو اچھا میسج ہے جو لوگوں کو جا رہا ہے ماشاءاللہ کہ آپ سکھاتے ہیں، کیونکہ نصاب بہت سے لوگ پراپرلی کیلکولیٹ کر بھی نہیں. اور میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر میں کسی کو سکھا دوں نصاب بنانا تو بہت بڑا صدقہ جاریہ. بہت بڑا صدقہ جاریہ. میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہوا ہے. ان سب کو بھی میرے فارمز جو ہے نا، جو نصاب کی کیلکولیشن کے فارم ہیں، میں سب کو فلوٹ کر دیتی ہوں. بچوں کو تو بیٹھا کے کراتی ہوں، لیکن ممبرز کو میں ہر ایک کو ہمارے چیمبر سے فلوٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، آپ حساب لگائیں.
تو وہ جو ہے نا اس سے موٹیویشن بہت آ جاتی ہے. الحمدللہ پیپل نو. آپ نے اور آپ کی فیملی نے ماشاءاللہ کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ والنٹرلی کام کیا, تو آپ ضرور لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن بھی دیں کہ کیا ابھی تو ہم سٹل اسی فیز سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمتیں کریں انشاءاللہ. رمضان المبارک کا یہ مہینہ رحمتوں والا. لیکن لاسٹ رمضان میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا. جی آپ کو شاید یاد ہو. جی بالکل یہی تھا ایسے ہی تھا کہ 6 فٹ کا ڈسٹینس SOPs کو فالو وہ کریں, ڈسٹینس رکھیں اور اس کو رکھتے ہوئے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ بہت ضروری ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ آج کل زیادہ تر جو یہ وائرس ہے, یہ تیسرا ویو آیا نا, تو اس میں ہاربرنگ اب زیادہ ہو رہی ہے وائرس کی نا. وی آر آل ہاربرنگ اٹ. اور افیکٹ بھی ہم ہو رہے ہیں لیکن ہاربرنگ بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بات کریں گے تو جو ہمارے کسی اور کو افیکٹ زیادہ کر سکتا ہے, ہمارے ہوا میں ہمارے سانس سے بھی آتے ہیں نا باہر. بالکل اگر ہم ڈسٹینس رکھیں گے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور ماسک جو ہے وہ ماسک بہت ضروری ہے, وہ اسی سے بچے گا. اور یہ بھی ہے کہ ویکسین کا مطلب یہ نہیں ہے ویکسین جس کو لگ گئی ہے کہ میں ماسک اتار دوں. اسی میں نے دیکھا کہ ویکسین لگا کے تو وہ ماسک کیجیے. اب تو واٹ از دس, ابھی تو ویکسین لگی ہے, ابھی تو اس کی اینٹی باڈیز بھی نہیں بنی. اور اگر بن بھی گئی ہیں, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ویکسین آپ کو میکسیمم پرسنٹیج جو پروٹیکشن دیتی ہے دیٹ از 85%. یعنی کہ 15% کا ابھی بھی آپ میں یو آر ایٹ رسک. سو ماسک از یور پرماننٹ پیس. اٹ نیور لیو یور ماسک. اینڈ ہینڈ واش, یس, سینیٹائزرز بالکل یوز کریں, بھول نہ جائیں. اب تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ سینیٹائزرز بھی یوز کرنے بند کر دیے ہیں. ہینڈ واش کو بھی اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے. 5 دفعہ جو ہم وضو کرتے ہیں وہی اچھی طرح اگر ہم ہاتھ دھو لیں تو وہی ہمارے لیے بہت ہے. اور ہمیشہ باوضو رہیں تو بہت زیادہ وہ بھی بہت ہے. اگر ہم ہمارے ہاتھ 5 دفعہ اچھی طرح واش کریں تو وہ بھی بہت ہے. ماسک کو نہ چھوڑیں چاہے ویکسین بھی لگ جائے, بیکاز یو آر اسٹل ایٹ رسک. تو یہ جو ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو, کراؤڈ اوائڈ کریں. ہماری شادیاں جو آج کل ہو رہی ہیں, وی آر ویری مچ اگینسٹ دیٹ. میری یہی گورنمنٹ سے بھی اپیل یہی ہوتی ہے کہ آپ کم از کم کچھ نہیں کرنا تو آپ یہ سیٹیز جو شادیوں میں لگ رہی ہیں نا, صوفہ, یہ بین کر دیں. بیکاز آپ کرسیاں ان کو لاؤ کریں کہ صرف کرسیاں رکھیں. بیکاز کرسیوں سے پھر ڈسٹینس کوئی میں نے دیکھ لی تھی کہ 4 فٹ کا ہو جاتا ہے. اب تو میں نے ابھی شادیاں جو بھی دیکھی ہیں, فوٹوز دیکھی ہیں, اس میں ایک صوفے پہ 4 بندے بیٹھے ہوتے ماسک لگا کر. بٹ دیٹ از ناٹ دا وے یو آر گوئنگ ٹو ہینڈل کووڈ. لک ایٹ دا ورلڈ ہاؤ دے آر ہینڈلنگ اٹ. بس وہ جب irresponsible behavior بہت irresponsible behavior, لیکن گورنمنٹ کو اور اسٹرکٹ کر دینا چاہیے. ایک تو نمبر تو کم کیا ہوا ہے, ڈیکوریشن آف چیئرز بھی اس پہ پابندی لگائے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ سو دیٹ دے کانٹ سٹ ٹوگیدر. اور بیٹھنے سے ہی کووڈ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. دیر از نو ادر وے. یہ بیٹھنے سے ہی ہوتا ہے. جب جتنا قریب بیٹھو گے اتنا کووڈ پھیلے گا. ان پہ شارٹ سا کوئی میسج آپ دینا چاہیں کہ کس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ لوگ اپنا رمضان گزاریں, کہ بہت شارٹ سا میسج رمضان کے حوالے سے آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے اتنا برکتوں والا مہینہ ہے سعدیہ, اس کے لیے تو میسیجز ہی میسیجز ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو میرا اپنا ہے ایک ویو پوائنٹ کہ ہمیں رمضان کو ہائی پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے. یہ مہمان ہے 1 مہینے کے لیے, اور 11 مہینے ہم نے اپنے لیے کیے, تو 1 مہینہ میں اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور اس میں اپنے کام کرو, لیکن اس کو منیمائز کر کے اس کی برکتیں ہیں. بیکاز دینے والا اللہ ہے, کام سے نہیں کچھ ملتا ہوتا. دس از واٹ وی بلیو کہ دینے والا تو اللہ ہے. اگر آپ اس میں جتنا بھی کام کرو گے, پڑھو گے, اس میں آپ عبادت کرو گے, اس میں آپ وہ کام کرو گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, اور جو اب سارا سال آپ کو وقت نہیں ملتا کرنے کا, آپ ان کو کریں. اور انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر شہلا جاوید. الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر شہلا سے باتیں بھی کی, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رمضان المبارک میں الحمدللہ ان کی روٹین رہتی ہے, اور ان سے وابستہ لوگوں کی بھی روٹین رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی میکسیمم رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی اللہ توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتے ہیں رمضان میں, اور ان کو اپنے بہترین بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی ایک اور مہمان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.